أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 93 سے آنورڈ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ وقت اور مہلت دی، جس نے ہمیں یہ وسائل مہیا کیے، جس نے ہمارے دلوں کو ڈالا اور جس نے ہمیں اس قابل رکھا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش سے کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ اللہ تعالیٰ خاص کر آخرت کی کامیابی اور فلاح ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اس سے پہلے ہم نے جو پچھلی کل کی مجلس میں آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 92 تک جو ہم نے آیات سمجھنے کی کوشش کی تھی، اس کا ایک ترجمہ ایک دفعہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 78 سے، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور یہ وہی ہے جو مارتا ہے، جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، اور رات دن کے رد و بدل کا مختار بھی وہی ہے۔ کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں؟ بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسی ہی بات کہی جو اس سے اگلے کہتے چلے گئے، یا اس سے پچھلے آباء و اجداد کہتے تھے۔ کیا جب وہ کہتے تھے کہ کیا ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے، کیا پھر بھی ضرور ہم اٹھائے جائیں گے؟ ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے پہلے یہی وعدہ کیا جاتا رہا۔ کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں، بتلاؤ اگر تم جانتے ہو۔ فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی۔ کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں کرتے، پھر تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے۔ دریافت کیجئے کہ ساتوں آسمانوں اور بہت ہی بعظمت عرش کا رب کون ہے۔ وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے پھر تم کیوں نہیں ڈرتے۔ پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے پاس ہے، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا۔ اگر تم جانتے ہو تو بتلاؤ۔ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو۔ حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا، اور یہ بے شک جھوٹے ہیں۔ نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنے مخلوق کو لیے پھرتا، اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ جو اوصاف یہ بتلاتے ہیں ان سے اللہ پاک اور بے نیاز ہے۔ اور آیت نمبر 92، وہ غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، جو شرک یہ کرتے ہیں اس سے وہ بالا تر ہے۔ کل کی آیات میں ہم نے دیکھا کہ مشرکین مکہ کے ساتھ کچھ سوال اور ان کا جواب، اور اس کے بعد ان کا کردار یا ان کا عمل جو ہے اس کے بارے میں۔ اور اگر ہم آج اپنے معاشرے میں یا اپنے گروہ میں یا اپنے گرد گرد، یا بعض دفعہ ہم اپنے اوپر بھی
بلکہ سب سے پہلے ہم اپنے اوپر اگر وہ سوال کریں تو ہمیں وہی جواب ملے گا اپنے نفس سے، لیکن اپنے کردار کے اوپر جب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہمیں بہت کچھ ایسی چیزیں ملیں گی جس میں ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی ہمیں صحیح توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنی گریبان میں جھانک کر اپنے نفس کے لیے نظر ثانی کر سکیں۔ آمین۔ بڑھتے ہیں آج بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف، آیت نمبر 93 سے آنورڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ربی، کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے اے میرے رب، اما ترینی، اگر واقعی تو دکھائے مجھے، ما یوعدون، جو وہ سب وعدہ دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ دعا کیجئے، کہہ دیجئے، آپ دعا کیجئے کہ اے میرے رب، اگر تو واقعی مجھے وہ کچھ دکھا دے جس کا یہ وعدہ کیے جاتے ہیں۔ مشرکین مکہ وہ عذاب کی بار بار طلب کرتے تھے، وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ سچا ہے اور یہ قرآن اگر یہ قرآن جو ہے وہ سچا ہے اور اگر واقعی ہی یہ اللہ کا کلام ہے تو جو عذاب بار بار ہمیں تم ڈراتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے مشرکین مکہ کہ جس عذاب کے بارے میں تم بار بار ڈراتے ہو۔ جی یہ ہاتھ کھڑا کیا، آپ نے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی یہ ویوو، نہیں سوری سر، وہ بائی مسٹیک ہو۔ اوکے۔ جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ دعا کیجئے کہ اگر یہ جو عذاب جس کو یہ مانگتے ہیں، اگر واقعی تو ان کو یہ عذاب دے دے، اگر تو واقعی ہی دکھا دے مجھے جو یہ وعدہ کیے جاتے ہیں، یہ عذاب جس کی یہ طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اگر تو واقعی مجھے یہ وعدہ، ان کا وعدہ یا ان کے اوپر جو عذاب آنا ہے وہ اگر مجھے دکھا دے یا میری موجودگی میں اگر ہو تو پھر ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب پس نہ تو شامل کرنا مجھے ظالم لوگوں میں، نہ تو شامل کرنا مجھے ظالم لوگوں میں۔ یعنی اگر اس قوم کے اوپر اس طرح کا عذاب کوئی آ جائے یا کوئی سختی اس طرح کی آ جائے جیسا کہ پچھلی قوموں کے بارے میں ذکر ہوتا رہا ہے، تو پھر تو مجھے اس قوم میں شامل نہ کرنا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اکثر دعا کیا کرتے تھے، جیسا کہ مسند احمد کی روایات میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا جاتے تھے کہ اے اللہ، جب تو کسی قوم پر آزمائش یا عذاب بھیجنے کا فیصلہ کرے تو اس سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ جب پچھلی قومیں جو ہیں وہ تو تباہ و برباد ہوتی رہیں، پوری کی پوری قوم جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹتی رہی، اور اب آج کل اس طرح سے صفحہ ہستی سے مٹنے والے معاملات تو نہیں ہیں، لیکن مختلف طرح سے عذاب یا مختلف شکل میں سزائیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ اس کے اوپر جب ایک قوم یا گروہ جو ہے وہ مشترکہ طور پر اس میں گناہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، حد سے گزر جاتا ہے، جب اکثریت اس گروہ کی جو ہے وہ اس گناہ کے اوپر آ جاتی ہے، تو پھر اس قوم کے اوپر مختلف طرح کی سزائیں یا مختلف طرح سے عذاب جو ہے وہ آ سکتا ہے، اور ایسی صورت میں پھر اس میں رہنے والے جو پاک باز بندے ہیں، جو اپنے آپ کو راہ راست پر رکھتے ہیں، وہ بھی اس رگڑے میں آ جاتے ہیں، وہ بھی اس عذاب کی شدت جو ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں، وہ ایک الگ سے موضوع ہے کہ انہوں نے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بالکل مطلب اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کچھ جو ہے وہ بین ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ان کا معاملہ چل رہا ہے، اپنا معاملہ جو اپنا، کچھ لوگ جو ہیں وہ بالکل ان سے عاری ہو کر بس اپنے آپ کو ہی صحیح رکھنے کی مطلب سمت میں لگے رہتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے بھی اس عذاب میں پکڑے جا سکتے ہیں جو صحیح معنوں میں تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اوپر یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ کی آزمائش ہو سکتی ہے، اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اگر یہ اس طرح کا عذاب
किसी कौम के ऊपर आ जाए तो मुझे उससे पहले पहले दुनिया से उठा लेना। इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि एक मुसलमान जो है वो चाहे किसी भी हालत में हो, उसको हर वक्त अपनी अल्लाह के अजाब और अल्लाह की पकड़ से डरना चाहिए, और उसके लिए दुआ करते रहना चाहिए कि या अल्लाह मुझे अपनी किसी किस्म की पकड़, या अल्लाह ताला मुझे किसी अजाब से महफूज रखिए। दुनिया को कोई अजाब या दुनिया को कोई सज़ा जो है उसकी तरफ ये इशारा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो भी। और उसकी वजह ये क्या है, आज की हम ये आयत जो पढ़ रहे हैं, अगर ये आयत जो आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इसको हम इस सूरह मुबारक की पहली 10 आयात या 11 आयात, जिसका सूरह के शुरू में हमने तज़किरा किया था कि वो आयात थी उन लोगों के बारे में जो कि फलाह पा जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का हमने जिक्र किया था कि जिन जिन जो लोग, जो मोमिन इन 10 आयतों पर अमल कर ले या इनका हक अदा कर दे, वो जन्नत में जाने के लिए उसकी बिशारत है। कि अब उसके अलावा जो ऑपोजिट उसके जो हैं, जो खसारे में हैं, वहां पर थे जो फलाह पाने वाले लोग। अब खसारा पाने वाले लोग जो हैं उनके साथ क्या हालत होगी, या उनका क्या किरदार या रवैया जो है वो कैसा रहा, वो हम आगे जाकर हमें थोड़ा सा अंदाजा होगा। तो ये वही लोग जो खसारा पाने वाले हैं, उनका किरदार या उनका अमल बहुत सारा हमने पिछली आयत में भी पढ़ा, और हम अगली आयत में भी उसमें देखेंगे। और दरमियान में कि वो अजाब भी तलब करते हैं, तो अगर उनके ऊपर कोई ऐसी सख्ती आ गई तो अल्लाह ताला से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि उस सख्ती से बचने के लिए, महफूज रहने के लिए अल्लाह ताला के हुजूर दुआ किया करिए। और आज हमारे लिए भी ये एज ए मशल राह हमारे लिए हमारे सामने ये आयत मौजूद हैं। व इन्ना अला, और बेशक हम पर अन नुरियका, कि हम दिखा दें, बेशक हम पर है या हम इस बात पर कादर है कि हम दिखा दें, मा नाइदुहुम लकादिरून, जो वो वादा करते हैं उनसे ज़रूर कुदरत रखने वाले हैं। अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह अलबत्ता हम तो ज़रूर इस बात पर कुदरत रखने वाले हैं कि हम वो वादा आपको दिखा दें। यानी हमारे अंदर अल्लाह ताला इस चीज़ पर कादर है कि वो अजाब जो है या वो जो सज़ा है वो हम दिखा दें जब भी चाहे। लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत और अल्लाह ताला का जो प्लान है उसके मुताबिक सारा मामला चल रहा है, और उसके मुताबिक ही ये क़यामत तक ये दीन जो है कायम रहने वाला है, उसकी बुनियादें जो हैं वो कायम रहने वाली हैं। इदफा बिल्लती, आप हटाइए उसको, ही अहसनु, जो ही अहसनु सय्या, ही अहसनु जो बहुत अच्छा है, असय्या बुराई को, आप हटाइए बुराई को उसके साथ जो कि बहुत अच्छा है, यानी बुराई को अच्छाई के साथ मिटाइए। नहनु आलमु, हम तो खूब जानने वाले हैं, बिमा यासिफून, जो वो ये बयान करते हैं, जो ये मुशरिक या ये काफिर लोग जो बयान करते हैं, हम उसको खूब अच्छी तरह से जानने वाले हैं। लिहाजा आप बुराई को अच्छाई से मिटाइए या हटाइए। बुराई को अच्छाई से हटाना या मिटाना ये एक बहुत ही अहम मौजू है। इसके ऊपर हल्की सी पहली भी बात हो चुकी है कि अहले हक जो हैं वो नसीहत को जब पेश करते हैं, या हक की तरफ बुलाना, नसीहत करना, किसी की इस्लाह की कोशिश करना, या किसी को इस्लाह के लिए कायल करना या मायल करना, जिसको हम आमतौर पर दावा भी कहते हैं, दावा का काम करना, चाहे वो दावा अपने मुसलमानों में या मोमिनों में हो, चाहे वो गैर मुस्लिमीन के साथ हो, वो एक बड़ा सब्र आजमा काम है, एक बड़ा सब्र आजमा काम है। उसमें जो दाई है, जो इस्लाह की तरफ बुला रहा है लोगों को, जो दीन की तरफ लोगों को बुलाता है, उसके अंदर बहुत सारी खूबियां और बहुत सारी ताकत जो है उसके अंदर होनी चाहिए। ईमान की ताकत होनी चाहिए, उसके अंदर सब्र और हौसला होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि बार बार बुलाया जाता है। जैसा कि उससे पहले नबियों की हम मिसालें लें तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अल्लाह के पैगाम को फैलाते रहे, दीन की दावत देते रहे, लेकिन 950 साल तबलीग करने के बावजूद चंद ही लोग थे जो उनके ऊपर ईमान लाए।
تو آج بھی ہمارے اوپر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہ بار بار وہ اپنے لوگوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگ جو ہیں ان کا پر اثر اور ان کے حسن اخلاق جو ہے اس کی تو پوری کائنات میں کوئی ہمیں ہستی یا کوئی ایسی مثال نہیں مل سکتی. اس قدر حسن سلوک اور حسن اخلاق کے باوجود لوگ جو ہیں ان کا انکار کرتے تھے اور ان کی مخالفت بھی کرتے تھے اور ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات بھی لگانا اور ان کا معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کرنا اور ان کی مخالفت کرنا اور ان کے خلاف اقدامات کرنا، اور کیا کچھ نہیں ہوا. لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ برائی کو اچھائی سے مٹائیے، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ وہ جو آپ کے ساتھ جو برا سلوک کرتے ہیں اس کو مٹانے کے لیے یا برائی کو مٹانے کے لیے کوئی ایسا کام کر دیا جائے جو کہ برا ہو، جو کہ اللہ کو ناپسند ہو. تو لہٰذا یہ ایک بڑا ہی صبر آزما کام ہے. بار 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 اگر کسی کو دعوت دی جائے اور وہ جھٹلائے اس کو، اس کی طرف مائل نہ ہو، الٹا آگے سے رسپانس اس کا الٹا ہو، ریئیکشن اس کا نیگیٹو ہو، اس ریئیکشن کے نیگیٹو ہونے کے نتیجے میں جو دائی ہے وہ جو ہے اس کو اپنے نفس کو قابو رکھنا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے آج ہمارے لیے بھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک نصیحت کی، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نصیحت کے اوپر اس طرح سے عمل کیا کہ طائف کے لوگوں نے ان کے اوپر پتھر بھی برسائے، اور جب فرشتے نے آ کر کہا کہ ہم اگر آپ حکم دیں تو ہم ان کے اوپر یہ پہاڑ جو ہیں وہ گرا دیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میری قوم سمجھتی نہیں. پھر بھی انہوں نے ان کے لیے دعا کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک جو ہے اس کی مثال تو کہیں پر ممکن نہیں. لیکن آج ہمارے لیے بھی کہ ہم جب بھی کوشش کریں تو اس کے لیے ہمارے اوپر صبر جو ہے ہمارا، یا ہمارا اپنا جو مضبوطی ہے دین کی یا ایمان کی، وہ بہت اہم ہے کہ اس کے اوپر ہم قائم رہتے ہوئے برائی کے لیے جب بھی ہم بات اٹھائیں تو ہم اچھائی کے ساتھ کریں. دوسرا یہ بھی ہے کہ برائی کو کئی دفعہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ برائی کو کچھ معاملات میں فلیکسیبل ہو جائیں، کچھ معاملات میں تھوڑی سی ڈھیل دیتے تھے، ہو سکتا ہے وہ برائی جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیں. تو ایسی بات بھی نہیں. کوشش یہی کرنی چاہیے، حکمت اور تدبر جو ہے، حکمت عملی جو ہے، اسٹریٹجی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس طریقے سے اس برائی کو ختم کیا جاتا ہے، نہ کہ اس برائی میں شامل ہو کر اس میں کچھ فلیکسیبلٹی یا کچھ ایسے معاملات جو دکھا کر. بہرحال یہ ایک اہم موضوع ہے اور الگ سے ایک موضوع ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ برائی کو اچھائی سے ہٹائیے، اور پھر نحن عالم بما یصفون، ہم خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ کیا بیان کرتے ہیں، ان کا عمل، ان کا رویہ، ان کا کردار کیا ہے، ہم اس کو خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں. آپ بس حسن سلوک کے ساتھ اپنے نصیحت کا جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو انجام دیتے رہیں. باقی ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ ان کے معاملے کو دیکھ لے گا. وَقُلْ رَبِّ، اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب، اعوذ بک من حمزات الشیاطین، میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے وسوسوں سے شیطان کے. میں تجھ سے شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں. یہ وہی جب نصیحت کا کام یا تبلیغ کا کام کیا جا رہا ہے، یا دوسروں کو جب حق کی طرف بلایا جا رہا ہے، تو اپنے آپ کو جو مضبوط کرنا ہے ایمان کے اوپر، اپنے آپ کو جو مطلب آپ تیار کرنا ہے اس کے لیے، تو اس کے لیے کچھ کہہ لیں کہ پریونٹیو میئرز جو ہیں، پریکاشن جو ہیں وہ بھی ہیں، یا پریونٹیو میئر جو ہیں وہ بھی ہیں. کہ پریونٹیو میئر کے طور پر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے، اور آج ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگیے. آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب، میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے شیطان کے وسوسوں سے. اور اگلی آیت بھی اس کے ساتھ ملاتے ہیں، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اے میرے رب کہ وہ سب حاضر ہو جائیں میرے پاس، یعنی وہ شیطان یا شیطان کے چیلے کسی بھی طریقے سے میرے سامنے آ جائیں، یا اس کے وسوسے کسی بھی طرح سے میرے آڑے آ جائیں، تو میں اس سے اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں یا تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. تو یعنی شیطان سے پناہ مانگنا اور شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنا کسی بھی معاملے میں، اور خاص کر جب تبلیغ اور نصیحت کا معاملہ ہے، تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا یا یہ نصیحت کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آج ہمارے لیے بھی. اسی لیے
کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرنے لگو تو ضرور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھ لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ احادیث میں بہت ساری روایات یا حدیث ایسی ملتی ہیں حدیث کی کتابوں میں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختلف دعاؤں کے ساتھ شیطان سے پناہ مانگا کرتے تھے، جیسا کہ یہ ابو داؤد کی ایک روایت میرے سامنے ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ دعا کیا کرتے تھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تو اس طرح سے، یا اس کے علاوہ اور بھی کچھ دعائیں ہیں جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی شیطان سے مطلب شیطان سے دور ہونے کے لیے، شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ مانگتے تھے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ شیطان جو ہے اس کے وار ایسے ہوتے ہیں، اس کا پہلے بڑا تفصیل کے ساتھ ہم نے ذکر کیا تھا کہ شیطان کسی انسان کے اوپر جب حملہ کرتا ہے تو اس کی نیچر، اس کا علم، اس کی طبیعت، اس کی فطرت جو ہے اس کے مطابق اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، اور شیطان کا حملہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے جو اس کے نفس کو مائل کرنے والا ہو، جو اس کے نفس کو کی اپنی اندر کی آواز جو ہے وہ اس کے اوپر ہو۔ اس لیے جو برائی میں جو لت پٹ ہیں ان کے لیے تو بڑی آسانی سے وہ حملے کرتا ہے کہ وہ برائی میں پڑے رہیں، اس سے واپس نہ نکلیں، تو اپنے دین کی طرف نہ پلٹیں۔ لیکن جو دین کے اوپر قائم رہنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر بھی وہ مختلف طریقوں سے حملے کرتا ہے، مختلف طرح سے وہ ان میں وسوسے ڈال کر، یا ان میں شک و شبہ ڈال کر، یا ان میں مختلف طرح کے تسبب ڈال کر، ان کے دلوں میں مطلب مختلف خیالات کا آ کر ان کو مختلف طرح سے مطلب وسوسے ڈالتا ہے، یا مختلف طرح سے ان کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور خاص کر جب یہاں پر تبلیغ کی اور نصیحت کی بات ہو رہی ہے تو مطلب نصیحت بار بار دینے کرنے کے باوجود اگر کوئی نہیں سنتا تو کسی کے نفس میں، کسی کے مطلب کسی کی مطلب جو رویہ ہے اس میں اگر کوئی تلخی آ جائے یا کوئی ہچکچاہٹ آ جائے کہ میں تو پاگل ہو گیا اس کو سمجھا کر، لیکن یہ ایسا حد حرام ہے کہ یہ سننے کو تیار نہیں ہے، تو اس کا رہتا کہ رویہ جو ہے وہ بھی پیدا ہو جانا کسی اہل علم کا یا کسی دائی کا، وہ بھی شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ یا شیطان کی طرف سے ایک حملہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ طلب کرتے رہیے شیطان کے وسوسوں سے۔ یہ سیم اسی طرح سے آج ہم اگر سمجھے تو جب ڈاکٹر جو ہے وہ کسی مریض کو دیکھتا ہے تو اس مریض کی کنڈیشن یا کیفیت کے مطابق کچھ حفاظتی اقدامات کرتا ہے، وہ اپنا ماسک وغیرہ لگاتا ہے، اپنے گلوز وغیرہ لگاتا ہے، اپنا گاؤن وغیرہ پہنتا ہے تاکہ خون یا کسی کو جراثیم جو ہے یا کوئی وائرس یا بیکٹیریا جو ہے وہ اس کے اوپر بھی، ڈاکٹر کے اوپر بھی حملہ آور نہ ہو جائے۔ یا ہم نے دیکھا کہ کورونا کے ٹائم میں جو کورونا کی جو ڈاکٹرز کی جو کٹ تھی وہ کس قدر حفاظتی تدابیر کے پورے کو پورا ہیلمٹ جو ہے وہ انہوں نے پہنا ہوتا تھا، کیونکہ مطلب جب مریض کا علاج کیا جائے تو اپنی حفاظت کرنی ہے۔ تو اسی طرح سے ایک دائی جب مرض کا علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ مرض جو ایک معاشرے میں گمراہی اور برائی کی شکل میں موجود ہے، تو اس سے بچنے کے لیے، اس سے اپنے آپ کو اس کے اثرات سے محفوظ کرنے کے لیے بھی اس کو کچھ پریکاشن کی، کچھ حفاظتی تدابیر کی ضرورت ہے۔ اور ان حفاظتی تدابیر میں یہ اعوذ باللہ من الشیطان یا شیطان سے جو پناہ ہے اللہ تعالیٰ کی وہ حاصل کرنا، یا اس کے علاوہ کچھ اور دعائیں جو ہیں جیسا کہ ہم بھی مجلس کے شروع میں اور آخر میں بھی کرتے ہیں، تو جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک تقویت دیتا ہے انسان کو کہ وہ اپنا جو اس کا رویہ ہے یا اپنا جو اس کا جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ شامل حال رہے۔ بہرحال یہ بہت خوبصورت موضوع ہے اور بہت لینتھی موضوع بھی ہے، اور بہت ہی ہمارے لیے نصیحت چھوڑنے والا موضوع بھی ہے۔ بڑھتے ہیں آگے آیت نمبر 99 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حتی جاء احدہم، یہاں تک کہ جب آ جائے گی کسی ایک کے پاس ان میں سے الموت، موت، حتیٰ کہ یا جہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آ جائے، قال رب ارجعون، تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے تو واپس لوٹا دے۔ اب پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ ان کے اوپر کس طرح سے سوال جواب ہوئے اللہ کے بارے میں، اور ان کا جواب جو ہے وہ ملا، اور اس کے باوجود وہ انکار کرتے رہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں ذکر ہوا کہ کس طرح سے آپ ان کو نصیحت کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ان کو نصیحت کی. پھر شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا. ان ساری باتوں کے باوجود اکثریت جو ہے شرک کرنے والوں کی یا انکار کرنے والوں کی وہ کافر ہی رہے، وہ انکار پر ہی ڈٹے رہے. اس قدر انکار پر ڈٹے رہے کہ انہوں نے اپنی مہلت کو ضائع کر دیا. اور جب ہم مہلت کو ضائع کیا، یا اس وقت تک ڈٹے رہے جب تک کہ ان میں سے کسی کو موت آ جائے، یا جب تک کہ ان کو موت، یعنی اپنے موت کے وقت تک وہ اپنی ہٹ درمی پر، اپنے کفر پر، اپنے انکار پر ڈٹے رہے. اور جب ان کو موت آ گئی تو پھر قال رب ارجعون، تو وہ کہے گا کہ اے میرا رب مجھے واپس لوٹا دے. تو پھر جب وہ موت کو اپنے سامنے دیکھ لے گا، حالت نزع جب طاری ہو جائے گی، تو اسی وقت وہ یہ خواہش اپنی ظاہر کر دے گا اپنے اللہ سے کہ اے میرے رب مجھے تو واپس لوٹا دے. کس لیے واپس لوٹا دے اس کا آگے اگلی آیت میں ذکر آئے گا. لیکن ایک انسان جو ہے وہ اپنے مہلت کے ختم ہونے کے بعد مختلف اوقات میں زمین پر واپس جانے کی خواہش جو وہ کرتا ہے یا کرے گا، ڈیفینیٹلی کرتا ہے. اور ماضی کے صیغے میں اس طرح کے معاملات آتے ہیں کیونکہ وہ اٹل حقیقت کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہیں یا موجود ہوں گے. تو مختلف اوقات میں، جیسا کہ اپنے مرنے کے وقت ابھی ہم نے دیکھا کہ موت کے وقت میں وہ خواہش کرے گا کہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دیا جائے، یا میدان حشر میں جب ہوگا وہاں پر، یا اللہ کے حضور جب وہ نظام عدل قائم ہو رہا گا وہاں پر، یا جب ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے، مختلف موقعوں پر وہ یہ خواہش کرتا رہے گا کہ اس کو واپس دنیا میں بھیج دیا جائے. لیکن اس کا دنیا میں بھیج دیا جانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا. ایک دفعہ جو اس کا مہلت جو ملی، بس ایک ہی دفعہ کی مہلت ہے، اس کو کیوں واپس میں نہیں بھیجا جائے گا. کل میں مولانا مودودی صاحب کی جو تفسیر پڑھ رہا تھا، اس میں مجھے 2 پوائنٹ جو ملے جو مجھے کافی حد تک سیٹسفائی کیا انہوں نے مجھے، کہ کیوں اللہ تعالیٰ واپس نہیں بھیجے گا ان انسانوں کو، یا کیوں ان کو واپس بھیجنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. مولانا مودودی صاحب نے 2 ان کے پوائنٹ جو ہیں وہ ذکر کیے. میرا خیال ہے کہ میں آپ سے ابھی تذکرہ کر لیتے ہیں، بعد میں آیت جب آئے گی تو ہم اس میں گزر جائیں گے ایسے ہی. تو ایک تو یہ کہ جب اگر موت کا وقت جب سامنے آ گیا تو پھر تو اس کے سامنے قیامت کا سارا منظر جو ہے اس کی جھلک جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوگی کہ میرا دنیا میں یہ عمل رہا، اس کے نتیجے میں اب میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے جا رہا ہے آگے، وہ اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. یا بعد کے بھی کسی معاملات میں جب جہنم میں پھینک دیا گیا، یا جب قیامت کے دن وہ موجود ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہے، تو وہاں پر خواہش کرے گا. تو اب وہاں پر تو اس کو اپنا سارا کچھ نظر آ رہا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. تو اب وہاں پر اگر اس کو اس حالت میں واپس بھیج دیا جائے دنیا میں کہ ٹھیک ہے آپ دوبارہ جاؤ اور دوبارہ اپنا عمل کرو، اگر دوبارہ واپس دنیا میں بھیج کر اس کو ایک مہلت یا موقع اور دے دیا جائے، تو پھر تو یہ سزا اور جزا کا کوئی کنسپٹ باقی نہ رہے، کیونکہ اب تو اس کو پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا حال ہونے والا ہے. اب تو وہ اپنے آپ کو مطلب پابند ہی رکھے گا. اب تو اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا، اب وہ اختیار کو بس اسی طرف یوز کرے گا. اب وہ لاجیکل تھنکنگ جو دنیا میں رہتے ہوئے سوچتا تھا پہلے کہ یہ مال اور دولت اور یہ دنیا کے رکھ رکھاوے یہ وہ، ان میں وہ نہیں پڑے گا، کیونکہ اس نے آلریڈی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، عین الیقین جو ہے وہ اس کو ہو چکا. لہٰذا اب جب اس کو سارا کچھ بتا دیا تو اب اس کے مطلب آنکھوں سے دکھا دیا، تو اب اس کے اوپر وہ چیزیں جو ہیں دنیا کی اثر ہی نہیں کریں گی. تو پھر اس کے بعد دوبارہ جب پیش کیا جائے گا اللہ کے حضور، تو پھر تو جزا اور سزا کا کوئی لاجک نہیں بنتی. اور یا دوسری صورت جو واپس بھیجنے کی یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی میموری کو دوبارہ سے ڈیلیٹ کر دیا جائے. اب اس نے پہلے زندگی کیسے گزاری، اس زندگی گزارنے کے بعد جب موت سے ہمکنار ہوا، یا بعد کے کسی سٹیپ میں آ کر اس نے جب واپس جانے کی خواہش کی، تو جب واپس بھیجے تو یہ سارا جو اس کی ہسٹری جو ہے ساری، وہ اس کے دماغ سے مٹا کر، خالی دماغ کر کے، خالی اس کا ذہن کر کے، واپس جس طرح سے پہلے دنیا میں اس کو زندہ کیا اللہ تعالیٰ، اسی طرح سے واپس اس کو دنیا میں بھیج دے. اگر وہ اس طرح سے ہی واپس بھیجا جائے
کہ اس کے پاس پہلی کوئی میموری نہیں ہے، پہلی کوئی ہسٹری نہیں ہے، سب کچھ وہ بھول بھال چکا ہے، بالکل سرے سے دوبارہ شروع کرے گا، تو پھر تو وہ دوبارہ سے وہی کام کرے گا، پھر تو دوبارہ سے وہ اس کا عمل وہی ہوگا جو اس نے پہلے کیا۔ تو اس دوسری صورت میں بھی اس کو کچھ فائدہ نہیں کہ دوبارہ سے بھیج کر ہسٹری اس کی ڈیلیٹ کر کے اس کے ذہن سے مٹا کر اس کو واپس دنیا میں بھیجیں، اور پھر واپس جب آئے گا تو پھر تو واپس وہ وہی عمل لے کر آئے گا، تو اس کا بھی کچھ فائدہ نہیں۔ لہٰذا یہ دو کنسپٹ انہوں نے مولانا مودودی نے دیے کہ ان دونوں صورتوں میں ہی فائدہ نہیں ہے کہ اس کو واپس بھیج دیا جائے یا اس کے اوپر اس کو یہ مہلت دی جائے۔ تو لہٰذا آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے، یا ہمارے سامنے یہ موجود ہے کہ یہی مہلت ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مہلت نہیں ملنے والی، اس کے علاوہ کوئی اور موقع نہیں ملنے والا، کہ آج اسی موقع سے فائدہ اٹھا کر ہم جو کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ خدا نہ خواستہ جب وہ مہلت کا وقت ختم ہو گیا تو اس کے بعد کوئی آپشن موجود نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیب کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے کھول کھول کر رکھ دی، جیسے کہ یہ بھی ایک ہمارے لیے غیب کی بات ہے کہ جب ایسے لوگ جو کفر کی روش پر پوری زندگی قائم رہتے ہیں، جب ان کے اوپر موت آتی ہے تو وہ واپس لوٹنے کی خواہش کریں گے، لیکن آگے آ کر دیکھیں گے کہ بالکل بھی نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں کہ ان کو واپس بھیج دیا جائے۔ لعلی، اب یہ واپس کو لوٹنے کی خواہش کیوں کریں گے؟ لعلی، تاکہ میں میں عمل کروں، صالحا، نیک، تاکہ میں نیک عمل کروں، فیما، اس میں یا اس دنیا میں، فیما ترکت، اس دنیا میں جس کو میں چھوڑ آیا ہوں، تاکہ میں واپس اس دنیا کو جس کو میں چھوڑ آیا ہوں تاکہ واپس میں جا کر اس میں نیک عمل کروں۔ اب تو ظاہر ہے اس کے سامنے پتہ چل گیا کہ اب مجھے بس اس جہنم میں دھونک دیا جائے گا، تو اب تو وہ واپس جا کر اپنے آپ کو مطلب بچا کر رکھے گا، تو پھر تو اس کے لیے جزا اور سزا کا کوئی کنسپٹ باقی نہ رہے، پھر تو جانوروں کی طرح زندگی ہوگی کہ ایک ٹیوننگ کر دی گئی کہ ہاں اب تمہاری یہ منزل ہے، دیکھ لو اپنے آپ کو صحیح کر لو۔ تو لہٰذا کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ؟ کلا، ہرگز نہیں، یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ موقع مل گیا، وہ موقع ضائع ہو گیا، تو اب دوبارہ سے ری ٹیسٹ نہیں ہے کچھ بھی۔ یہ سپلیمنٹری ٹیسٹ جو مطلب آٹم اور سپرنگ سیزن کے ٹیسٹ جو مطلب بورڈ ایگزامز میں ہوتے ہیں، یہاں پر اب کچھ نہیں ہے، جہاں پر دوبارہ ایگزام میں اپیئر ہونے کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ، بے شک وہ تو ایک بات ہے، ہوا قائلھا، وہ کہنے والا ہے، بے شک یہ تو جس ایک بات ہی ہے جو کہنے والا ہے، یا بے شک اب تو یہ وقت آ گیا کہ وہ یہی کہے گا۔ دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے، یہ تو ایک بات ہی ہے صرف، یہ تو ایک بات ہی ہے صرف، یعنی اس دنیا میں جب اس نے وقت اپنا ضائع کر دیا تو اب بھی اگر اس کو بھیج دیا جائے تو اسی طرح سے وہ وقت ضائع ہی کرے گا۔ تو صرف یہ باتیں ہی ہیں جو وہ کرتا ہے، پریکٹیکلی وہ اس کو نہیں کرے گا۔ یا دوسرا کہ اب اس کو جب موت آ گئی تو اب تو یہ ایسا ہی کہے گا، اب تو یہ ایسا ہی خواہش کرے گا کہ اس کو واپس بھیج دیا جائے، لیکن اب یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ، اور ان کے پیچھے سے، بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ، ایک پردہ ہے ان کے قیامت کے دن، اس کے ایک دن اٹھائے جانے کے دن، اس کے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک اب ان کے پیچھے سے ایک پردہ ہے، یعنی اب موت سے ہم کنار ہو گیا تو اب وہ دنیا سے ایک پردہ ہے، عالم برزخ جس کو ہم کہتے ہیں، عالم برزخ یا وہ پردہ کہتے ہیں، اور قبر کی زندگی کی مطلب قبر کی موت جو ہے، قبر یا دنیا کی زندگی سے جب آزاد ہوتا ہے بندہ، موت کے بعد کسی بھی صورت میں موت ہو، تو موت کے بعد سے لے کر یوم محشر میں اٹھنے کے دن تک وہ جو زندگی ہے اس کی یا جو وقفہ جو ہے اس کو عالم برزخ جو ہے وہ اس کے نام سے عام طور پر جانا جاتا ہے یا پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ برزخ ہے، یہ پردہ ہے اب دنیا سے، جو یہ قائم رہے گا اس وقت تک یا اس دن تک جس دن وہ اب اٹھایا جائے گا، جس دن اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ، پھر جب پھونکا جائے گا، پھر سور میں جب پھونکا جائے گا، یعنی جب حشر کو قائم کر دیں گے اللہ تعالیٰ، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور میں پھونکیں گے، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، تو کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی ان کے درمیان، یومئذ، اس دن، تو اس دن ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ جب میدان حشر میں وہ ان کو سور پھونکا جائے گا اور دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے گا، تو وہاں پر حشر کی جو ہولناکیاں ہیں وہ اس قدر شدید ہوں گی، اس سے پہلے بھی ایک دو دفعہ میدان حشر میں اٹھنے کے بارے میں، کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ دک رہ جائیں گی یا کھلی رہ جائیں گی، اس قدر اچانک
اچانک ان کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ محسوس ہوگا ان کو، اور ان کی اس کی ہولناکی اس قدر زیادہ ہوگی کہ وہ کسی کو پہچانیں گی نہیں، کوئی رشتہ داری ان کے لیے کچھ معنی نہیں رکھے گی، وہ کسی کو کچھ پوچھیں گے نہیں، صرف وہاں پر اپنی فکر ہوگی کہ یا اللہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، صرف ہر انسان جو ہے وہ اپنی فکر میں وہاں پر ہوگا۔ تو یہ یوم حشر کی ایک جھلک جو ہے، اس کا پہلے جو تذکرہ کیا اس کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے، فمن ثقلت موازینہ، پھر جو بھاری ہو گئے پلڑے، موازین میزان یا وزن کرنے والے جو ترازو ہیں، جہاں پر جس بھی طریقے سے وہاں پر وزن کیا جائے گا، اس کے بارے میں بھی ہم نے ڈیٹیل سے پہلے ڈسکشن کی تھی کہ قیامت کے دن نیکیاں جو ہیں یا جو اعمال ہیں ان کو گنا نہیں جائے گا، ان کو تولا جائے گا۔ تو لہٰذا مثال کے طور پر آج ہم جو نماز جو پڑھتے ہیں تو فرض رکعت کے علاوہ کوئی نفلی عبادت کرتے ہیں، تو نفلی عبادت کتنی خشوع و خضوع کے ساتھ کی گئی ہے اس کا وزن کیا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ نے 20 رکعت پڑھی یا 50 رکعت پڑھی، یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے ایک رکعت بھی اگر پڑھی تو وہ کتنی خلوص کے ساتھ، کتنی دل جمی کے ساتھ، اور کتنی اچھی نیت کے ساتھ، اور کتنے اچھے اہتمام کے ساتھ پڑھی، اس کے مطابق اس کا وزن جو ہے وہ ہوگا، 1 یا 2 یا 10 یا 50۔ ہو سکتا ہے کہ 1-2 رکعت جو ہے وہ کئی سو رکعتوں سے زیادہ وزن میں ہو جائے۔ تو لہٰذا اس کے اوپر بہت اچھا ہم نے پہلے ڈسکشن کی کہ وہاں پر وزن کیے جائیں گے اعمال کے، تو وہاں پر ان وزنوں کے بارے میں کہ جو بھاری ہو گئے اس کے پلڑے یا اس کے وزن، ان کے اعمال کے وزن یا اچھے اعمال کے وزن، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی لوگ ہوں گے جو فلاح پانے والے ہوں گے، جو صحیح معنوں میں کامیاب ہوں گے وہاں پر۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ، اور جو ہلکے ہو گئے اس کے پلڑے، یا جس کے اعمال یا جس کے اچھے اعمال کے وزن جو ہیں وہ کم ہو گئے، فَأُولَٰئِکَ الَّذِینَ خَسِرُوا، تو پس وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، جو وہی لوگ ہیں جن سب نے خسارے میں ڈالا انفسہم، اپنی جانوں کو، دنیا میں اپنی جانوں میں جو خسارہ میں ڈالتے رہے، آخرت میں اس کا خسارہ ان کے سامنے آ جائے گا۔ فی جہنم خالدون، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور پھر ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں بار بار اوپر تذکرہ ہوتا رہا، جن کے بارے میں یہ سوالات اور جوابات کل کی مجلس میں ہم نے دیکھے کہ کیا سوال کیا، ان کا کیا جواب ملا، اور ہمارے سامنے بھی آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ان سوالوں کے جواب اگر ہمارے پاس وہی ہیں تو ہمارا کردار جو ہے کم از کم وہ نہیں ہونا چاہیے جو اس وقت ان لوگوں کا تھا۔ تلفح وجوہہم، جلسائے گی آگ، یہ بہت سخت آیت ہے، جلسائے گی آگ وجوہہم، ان کے چہروں کو، النار، آگ، جلسائے گی آگ ان کے چہروں کو، وہم فیہا قالحون، اور وہ سب اس میں تیوری چڑھانے والے ہوں گے، سب اس میں تیوری چڑھانے والے ہوں گے۔ تیوری چڑھانا یہاں پر اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، تیوری چڑھانا، ایک انسان جب اپنے چہرے پر تیوری چڑھاتا ہے تو اپنے چہرے کو جو نقش و نگار ہیں ان کو وہ بگاڑ لیتا ہے، وہ جب برا سا منہ بناتا ہے تو اس کے منہ جو ہے، اس کی منہ کی جو شکل ہے وہ بگڑ جاتی ہے، ایک بری شکل بناتا ہے وہ۔ تو یہاں پر اکلی کالحون یا کل جو ہے، یہ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ جب جلد کو یا کسی چیز کو جب جلایا جائے یا اس کو بہت زیادہ گرم کیا جائے تو وہ سکڑ جاتی ہے۔ تو مطلب جس طرح سے سیری جو ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، یہ بہت ہی سخت ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے نشانی رکھ دی ہے کہ جس طرح سے سیری بکرے کی یا بھیڑ وغیرہ کی سیری کو جب بھونا جاتا ہے آگ میں، جب اس کو پکایا جاتا ہے تو اس کے اگر آپ دانتوں کو دیکھیں تو اس کے ہونٹ جو ہیں وہ جل کر وہ سکڑ جاتے ہیں، اور اس کے دانت جو ہے وہ باہر نظر آ جاتے ہیں، اور اس کا چہرہ جو ہے وہ بالکل ہی بدل جاتا ہے۔ تو عربی کی زبان میں اس طرح سے جلد کا سکڑ کر اس کی ہڈی جو ہے وہ باہر سامنے نظر آ جانا جو ہے اس کا ہے کالحون، اس طرح سے جلد جو جلائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ جس طرح سے اس دنیا میں تم دیکھو کہ سیری کو جب بھونا جائے تو اس کی شکل ہو جاتی ہے، اس طرح سے ان کے چہروں کو آگ جو ہے وہ جلسائے گی اور وہ بدے ہو جائیں گے، بد شکل ہو جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کسی بھی فریق، ایسے کسی بھی گروہ میں، کسی بھی صورت میں ہمیں شامل نہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے اس قدر محفوظ رکھے کہ جیسے کہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ یوم محشر سے ہی ان کو محفوظ رکھا جائے گا اسے، آمین یا رب العالمین۔ تو کس طرح سے سخت عذاب وہاں پر عذاب آگ کا ہوگا کہ ان کے چہروں کو جلسا دیا جائے گا، اور ان کو حالت ایسی ہوگی جیسے کہ بنی ہوئی سیری ہوتی ہے۔
अलम तकुन आयाती, और फिर उनसे कहा जाएगा अलम तकुन आयाती, क्या तुम्हारे ऊपर, क्या नहीं थी मेरी आयात पढ़ी जाती तुम्हारे ऊपर, क्या तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे सामने मेरी आयात का जिक्र नहीं किया जाता था, अलैकुम तुम पर, फकुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, तो थे तुम उनको झुटलाते। जब दुनिया में, दुनिया की जिंदगी में तुम्हारे ऊपर मेरी आयात तिलावत कर की जाती थी, मेरी नसीहत तुम तक पहुंचाई जाती थी, तुम्हें बार बार वार्निंग दी जाती थी, तुम्हें तो बार बार समझाया जाता था, तो उस वक्त तो तुम उन आयात को झुटलाते थे, उस वक्त तो तुम मुंह फेर कर चले जाते थे, उस वक्त तो तुम अपनी मनमानी और अपनी मर्जी करते थे। और अब वही आयात जो है, वही आयात सच होकर तुम्हारे सामने मौजूद है, तो लिहाजा अब तुम्हें ये जहन्नम की आग झीलनी है। कालू रब्बना गलबत अलैना, तो वो कहेंगे रब्बना गलबत अलैना, कि हमारी गलबत आ गई हम पर, शिकवतुना हमारी बदबख्ती, कि हम पर हमारी बदबख्ती जो है वो गालिब आ गई, उस वक्त हमारी बख्ती थी या हमारी बदकिस्मती थी जो हमारे ऊपर गालिब रही। वकुन्ना कौमन ज़ालिमीन, और हम लोग तो गुमराह थे। और वो उस वक्त वहां पर एग्री कर जाएंगे, या उस वक्त वो मान जाएंगे या कबूल कर लेंगे अपने गुनाह को, कि हाँ वाकई हमने दुनिया में इन आयात को जुटलाया, हमारे ऊपर उस वक्त जो है वो गलबा था दुनिया की हवस का, दुनिया की लालच का, दुनिया के आसाइशों का, दुनिया के इन मामलात का, कि दुनिया के ये जो बदबख्ती थी वो हमारे ऊपर गलबा पा चुकी थी और हम लोग गुमराह थे। उस वक्त वो कबूल करेंगे, लेकिन उस वक्त उनकी कबूलियत का कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब उनकी मोहलत खत्म हो चुकी होगी। रब्बना, वो कहेंगे रब्बना, ऐ हमारे रब, अखरिजना मिन्हा, निकाल हमें इससे, फाइन उदना, अगर फिर अगर हम दोबारा करें, निकाल हमें उससे, यानी इस अजाब से हमें निकाल दे। आप देखें एक ही मतलब मजलिस में हम देख रहे हैं कि दूसरी दफा वो लोग जो है वापस दुनिया में जाने की ख्वाहिश कर रहे हैं। एक दफा पहले जो हमने पढ़ा था जब उसके ऊपर मौत आई थी, अब दोबारा जो है जब उसके ऊपर आग का अजाब नाजल हो गया, आग का अजाब जिसमें उसको झोंक दिया गया, तो अब वो दोबारा से ख्वाहिश कर रहे हैं कि ऐ हमारे रब हमें इसमें से निकाल, फाइन उदना, फिर अगर हम दोबारा करें, अगर हम दोबारा ऐसा करेंगे, फाइन्ना ज़ालिमून, तो यकीनन हम जुल्म करने वालों में से होंगे, यानी दोबारा से हमें एक दफा फिर मौका दे दे। अब अगर हमने ऐसा किया तो हम मतलब यकीनन जुल्म करने वाले में से होंगे, फिर हम दोबारा से एतराज नहीं करेंगे इस तरह के अजाब का। काल अख्साऊ, तो उसने कहा तुम सब जलील ख्वार पड़े रहो, फीहा, इसमें अल्लाह ताला कहेगा कि इसमें जलील ख्वार पड़े रहो, यानी इस आग में तुम आप झुलसते रहो। वला तुकल्लिमून, और ना तुम सब कलाम करो मुझसे। वहां पर उनको शट कर दिया जाएगा उनको, और उनसे कहा जाएगा कि इसका कुछ फायदा नहीं, तुम इस बारे में अब मतलब दरखास्तें जो करते हो ये दरखास्तें करनी छोड़ दो, अब तुम्हारा यही अंजाम है जो तुम्हें मिल गया, इसमें में जलील ख्वार पड़े रहो और हमेशा हमेशा इसी आग में झुलसते रहो। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें दुनिया में इन ऐसे अमाल करने की हमें हिम्मत और तौफीक दे कि हम अपनी दुनिया में मोहलत ख़त्म होने से पहले पहले हमारे अमाल में कम से कम इतना बैलेंस ज़रूर हो कि दुनिया में जब रुखसत हों तो आखिरत में मैदान हशर से ही हम मतलब जहन्नम की आग से दूरी हमें नसीब हो, और फिर अगली सारी मंजिलें हमारे पहले ही राउंड में अल्लाह ताला हमें कामयाब लोगों में शुमार करने वाले लोगों में शामिल फरमाए। और ये जो मुख्तलिफ आग के अजाब और इस तरह की आयात हैं, अल्लाह ताला से हमें इनसे हर तरह से महफूज रखे, इस दुनिया में भी और ख़ास कर अपने आखिरत में भी। आमीन या रब्बल आलमीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी यहीं तक रुकते हैं, हम कल इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। कोई इजाफा करना चाह रहे हैं या कुछ पॉइंट है तो अब ज़रूर रेज कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी एक दुआ की दरख्वास्त है। हमारे एक दोस्त हैं फरहान साहब जो कि पंजाब रेस्टोरेंट वाले हैं, जी जी उनकी वालदा जो हैं वफात पा चुकी हैं, तो उनके लिए दुआए मगफरत के लिए आप सबसे दरख्वास्त है, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। जी जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला उनकी वालदा और हमारे सब वालदैन को, हम तकरीबन रोज़ाना दुआ करते हैं बुज़ुर्गों के लिए और अपने वालदैन के लिए ज़रूर दुआ किया करें, और अपने औलाद के लिए भी कि कल को वो भी हमारे लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हमारे जितने वालदैन और जितने हमारे बुज़ुर्ग और जितने मोमिनीन और मोमिनात इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह ताला उन सबको अपने ख़ास फजलो करम से
اپنی خاص رحمت سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور یہ جو والدہ ماجدہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی خاص اپنے فضل و کرم سے اپنے ساری آسانیاں اور سارے فضل جو ہیں وہ ان کو عطا فرمائے، اور ان کی آخری منزلیں جو وہ آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی، مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے، سب کی جتنی نیک اور جائز حاجات ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ساری نیک اور جائز حاجات قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے روزمرہ کے معاملات میں جو پریشانیاں ہیں، جو سختیاں ہیں، ہر آدمی کے ساتھ کچھ نہ کچھ آزمائشیں جڑی ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں خاص مدد فراہم کرے اور خاص آسانیاں عطا فرمائے۔ ہمارے والدین اور بزرگوں کو اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، ہمیں بھی صحت سے بھرپور اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ارذل العمر جو ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھے، سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔